آپ نے بالعموم یہ لفظ سنا ہوگا طریقت، یہ برادران طریقت ہیں، یہ سلاسل طریقت ہیں. اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے کہ یہ طریقت کہاں سے نکل آئی، شریعت تو تھی. میں نے کہا نا تصوف کا مقدمہ پیش ہو رہا ہے، شریعت تو تھی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر شریعت من الامر، اللہ نے شریعت دی، عطا کی. مگر بعض لوگ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقت کہاں سے نکال لی. تو اہل طریقت نے، اہل تصوف، اہل احسان نے کوئی چیز قرآن اور سنت سے باہر سے نہیں نکالی، طریقت بھی قرآن سے نکالی. یہ اصطلاح بھی قرآن میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس اصطلاح کے لیے بھی اہل طریقت، یہ اہل سنت نے اس جو اگلی آیت کوٹ کر رہا ہوں پہلی آیت کی طرح، اس آیت سے کبھی استدلال اور استشہاد نہیں کیا. یہ آیت توجہ سے محروم رہی، توجہ سے محروم رہی، مگر ہے سب کچھ قرآن میں. تو طریقت بھی باہر سے نہیں آئی، قرآن سے آئی. سورہ جن یاد کر لیجئے، سورہ جن کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک پورا مضمون ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک ایک مضمون ہے. تو آیت نمبر 11 کے الفاظ سنیے. اور یہ جو جنات مومن ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنات ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گئے. جو جنات حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور تبلیغ کرنے لگے اپنے قبائل میں. اب ان جنات کا قول اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے اور فرمایا، توجہ سے لفظ سنیے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں، صرف آپ ہی میں نہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. جنات میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ برے لوگ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں برے بھی ہیں اور اچھے اور صالحین بھی ہیں. اور آگے کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، ہمارے مختلف طریقے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں. یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں، 11 سورہ الجن، وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں جن پر چلتے ہیں. قرآن کی سند ہو گئی طرق پر، الگ الگ طریقوں پر. یہ بیان آیت نمبر 11 سے شروع کر کے آیت نمبر 16 پر آگے آیا. اسی سورہ الجن کی آیت نمبر 16، یہ بیان تھا جنات صالحین کا کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور ہم مختلف طرق پر، ہمارے مختلف طریقے ہیں، ان پر چلتے ہیں. یہ ان کا بیان تھا. اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے. اب جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے. آیت نمبر 16، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. فرمایا، اور یہ وحی بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہے، یہ قرآن ہے، میں نے تو کوئی آیت نہیں گھڑ لی، دیکھ میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیت تو نہیں نہ بنا لی، آیت تو نہیں نہ بنا لی، پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ جن آیت نمبر 16، فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. طریقت بھی قرآن سے سن لو اور اہل طریقت کو صلہ کیا ملتا ہے یہ بھی سن لو. فرمایا آقا نے کہ یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے، راہ حق پر، طریق ذکر الہی پر، اگر طریقت پر قائم رہے اور قائم رہتے تو کیا کرتے؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے. تو جو لوگ طریقت کی راہ پہ قائم رہتے ہیں وہ سیراب کر دیے جاتے ہیں. کہ جو لوگ راہ طریقت پر قائم نہیں ہوتے،
راہ طریقت پر قائم، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو طریقت پر قائم نہیں ہوتے تو اس سے پہلے بشرطے کہ شریعت پہ قائم رہتے ہیں تو ان کو بھی پیاس بجھانے کا پانی ملتا ہے۔ جو شریعت پہ قائم رہتے ہیں طریقت تک درجہ ان کا نہیں جاتا، طریقت کے چشموں تک نہیں پہنچتے، طریقت کے مرتبہ احسان تک نہیں جاتے، اور طریقت میں کمال ایمان تک نہیں جاتے، کمال صالحیت تک، کمال تقوی تک، جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں کر چکے۔ وہ درجے طے نہیں کرتے اور شریعت پہ رہتے ہیں، احکام شریعت پر، تو پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں، پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت پر قائم ہو جائے، طریقت والا بن جائے، تو اس کا صلہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پیاس تو اہل شریعت کی بھی بجھا دی تھی، مگر ان کی صرف پیاس نہیں بجھاتے، انہیں سیراب کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اور جن جن کی پیاس بجھانا چاہے ان کو بھی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اہل شریعت ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، جو اہل طریقت ہو جاتے ہیں انہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اہل شریعت و اہل طریقت کا فرق جاننا ہو تو اگر کوئی شریعت کے احکام پر صحیح چلے تو پیاسا نہیں رہتا، احکام شریعت پر صحیح طور پہ چلے تو پیاسا نہیں مرتا، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحب طریقت ہو جائے اور طریقت پر استقامت اختیار کر لے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، اور جو سیراب کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پھر آگے عالم یہ ہے کہ وہ پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود پیتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود پیتا ہے، بلکہ وہ جن کو چاہتا ہے آگے پلاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ دہر میں، سورہ دہر میں، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر شریعت سے بڑھ کر صاحب طریقت ہو گئے اور طریقت پر استقامت والے بن گئے تو تمہیں سیراب کر دیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو پیاسے نہیں رہتے، کچھ وہ ہیں جو سیراب کیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود سیراب ہوتے ہیں، وہ جنہیں چاہیں آگے بھی سیراب کر سکتے ہیں، آگے بھی سیراب کرتے ہیں۔